السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جاؤں حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست پر، رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست پر۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ شخص بیٹھا ہے، اس کو لے جا کر اس کی زبان کاٹ دو۔ تو باقی لوگوں کو، صحابہ کرام کو اشتیاق ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، شفیع المذنبین اور پوری کائنات کے شافی اور رحمت رؤوف الرحیم پیغمبر یہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آقا نے جو فرمایا وہ سچ اور حق ہے، زمین بدلے آسماں بدلے مگر فرمان رسول نہ بدلے۔ تو صحابی تو کہتے بھی اسے ہیں کہ وہ ایمان اور یقین کے ساتھ آقا کی بات کو مانتا ہے، دل و جان سے مانتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم نے اس شخص کو لیا اور جا کر کہیں دور تھوڑا سا آگے جا کر اس کو کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور کہا کہ تم جاؤ۔ شاید کہ وہ قیدی ہوگا، جنگ کے دوران اس کو پکڑا ہوگا، غیر مسلم ہوگا۔ تو جب وہ چلا گیا، دوسرے دن وہ بچوں سمیت وہاں مسجد نبوی میں آ گیا، تو کہا کہ میں کلمہ میں نے پڑھنا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت، جو ایثار، جو شفقت، جو رؤوف الرحیمی میں نے دیکھی ہے، رحمت للعالمین پیغمبر کا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ ہے میرے مولا علی کی فراست، جس بات کو تم سمجھ نہ پائے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، نہ صحابہ کی تذلیل میں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کی آڑ میں، کسی کی محبت کی آڑ میں، نہ میں کسی کو برا کہتا ہوں، نہ کسی کے بغض کی آڑ میں کسی کو اچھا کہتا ہوں۔ اہل بیت اطہار میرے ایمان کا حصہ ہیں، اور صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پیسوں کی جو پوٹلی دی، تو اس کا مقصد جو ہے، میرے فرمان کا مقصد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم نے بخوبی سمجھا۔ اس کی زبان کیسے کٹنی ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جو انسان کسی کو جس پر احسان کرتا ہے، اس کی آنکھیں شرماتی ہیں اور اس کی زبان کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے تو سامنے والے پہ اثر کرتی ہے بات، پھر نتائج بھی اچھے نکلتے ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ تو یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم کی فراست۔ سر میں دماغ ہو اور پھر
محبت کرنے والا ہو میرے مولا سے، تب بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی محبت نصیب فرمائے۔ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو صحابہ کرام و صحابیات کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان ہے، اور جو صحابہ کرام اور صحابیات کے ساتھ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کو بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان ہے۔ ہمارے لیے لازم ملزوم ہیں دونوں شخصیات، جیسے انسان کے جسم میں دل اور جگر کا اہم رول ہے، اس کے بغیر جسم ناکارہ ہے، بے عینی ہی اسی طرح اہل بیت اطہار ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اسی طرح اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری جان سے بھی ہمیں پیارے ہیں۔ تو جسم کا کوئی عضو اگر ساتھ نہ ہو تو جگر بھلے ہو تو پھر بھی انسان ادھورا ہے۔ تو اسی لیے اگر جسم کو مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں محبت کرنی ہوگی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ ہماری نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت اطہار پر درود نہ بھیجیں، محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں، ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تب ہم کیسے اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہمارا ان کے بغیر گزارا ہوگا، نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہاں یہ بھی فرمان ہے کہیں اور جگہ پہ، قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ترکت فیکم ثقلین۔ مجھے محبت تو ہے لیکن مجھے فرمان رسول مکمل یاد نہیں ہے۔ ترکت فیکم ثقلین کے الفاظ تک مجھے یاد ہے۔ اللہ پاک مجھے یہ حدیث پاک بھی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے محبت نہیں، مجھے محبت ہے۔ حسین قاری، حسین حافظ، حسین قاری، حسین حافظ، حسین تیرا یا کہ میرا، حسین قاری، حسین حافظ، حسین تیرا یا کہ میرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔